نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلام ایک تعارف سے صفحہ نمبر 116، موضوع ہے محبت عام۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو محبوب رکھے جس کو وہ اپنے لیے محبوب رکھتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فتح الباری۔ اس حدیث میں انسانی اخلاق کا ایک ایسا سادہ معیار بتایا گیا ہے جس کو ہر آدمی سمجھے اور ہر آدمی اس کو اپنا سکے۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جسے کوئی بھی انسان سمجھنے سے عاری نہیں ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ہر آدمی بتائے بغیر یہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس کو پسند ہے۔ یعنی مجھے جو پسند ہے وہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مجھ کو خود پتا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی آپ پر کوئی ایسی چیز مسلط بھی کرے کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ آپ لے لیں، یہ آپ کھا لیں، یہ آپ پہن لیں، یہ آپ پر بہت اچھی لگے گی، آپ کو بہت پسند آئے گی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سب کی باتیں سنتے ہیں لیکن پسند آپ کی وہی ہوتی ہے جو آپ کی ہے، اور جتنی اپنی پسند آپ کو پتا ہے کسی اور کو پتا ہی نہیں اور ہو سکتی بھی نہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ ہر آدمی بتائے بغیر یہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس کو پسند ہے، یعنی کسی کو اسے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس کو پسند نہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا نہیں پسند۔ مجھے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے اور اس چیپٹر کو پڑھاتے ہوئے اپنی ایک بہت پرانی میٹنگ یاد آ رہی ہے جو کراچی ہاسٹل میں میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی تھی۔ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ لوگوں کی کمپلینٹ سنی کہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، فلاں ہی کرتا ہے، فلاں ہی کرتا ہے، تو مجھے فلاں کی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تو میں نے سب کو بٹھا لیا اور میں نے کہا کہ سب لکھیں کہ مجھے کیا کیا اچھا لگتا ہے، اور پھر یہ لکھیں کہ مجھے کیا اچھا نہیں لگتا۔ پھر سب سے میں نے باری باری پوچھا کہ اچھا آپ بتائیے آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا، آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا۔ تو سب نے بہت کھلے دل سے اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کیا، اور تقریباً وہ ساری باتیں جو عموماً ہمیں اچھی نہیں لگتی ان کا احاطہ ہو گیا۔ تو آخر میں نے صرف اتنی بات کی کہ وہ کام نہ کریں جو آپ کو اپنے لیے پسند نہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں، دوسروں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کریں جو آپ کو اپنے لیے پسند نہیں، اور جو جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے لگ جائیں۔ تو اس سے ایک دم میرا اپنا ذہن بھی بہت کھلا اور سب اسٹوڈنٹس کو بھی بہت بات سمجھ میں آئی۔ تو یہی چیز میں آج آپ سے کہوں گی کہ اس چیپٹر کو سنتے ہوئے اور پھر اس کے بعد لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر آپ اس چیز کو اپنا معیار بنا لیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور خوشگوار ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور کون سی چیز اسے پسند نہیں، وہ کون سی بات ہے جو اس کو بری معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہر آدمی اسی جانے پہچانے معیار کو، کرائیٹیریا کو دوسروں کے لیے بھی اختیار کر لے، یعنی دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے جو خود کی چاہت ہے، اور دوسروں کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند نہیں۔ ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس سے بات کرنے والا ٹھنڈے انداز میں اس سے بات کرے۔ یعنی آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کیا چاہتے ہیں، کہ جب کوئی آپ سے بات کرے تو حوصلے سے کرے، آرام سے کرے، ٹھنڈے انداز میں کرے، پیار سے بات کرے۔ اب ہر آدمی کو چاہیے کہ دوسروں سے بات کرنے میں وہ بھی ہمیشہ ٹھنڈا انداز اختیار کرے۔
ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ کوئی شخص جب اس سے وعدہ کرے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. اب یہی روش اس کو بھی دوسروں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، یعنی وہ بھی دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرے. ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ جب کسی کا لین دین ہو تو وہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے. اب اس کو بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی خیانت نہ کرے. برا انسان وہ ہے جو ایک حقیقت کو اپنے بارے میں جانے مگر وہ اسی حقیقت کو دوسروں کے بارے میں بھول جائے. یعنی اپنے لیے تو بات سمجھ میں آئے مگر دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ بات بھول جائے. اس کے مقابلے میں اچھا انسان وہ ہے جس کے اندر اس قسم کی دو عملی نہ ہو. دو عملی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو. وہ دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے ہے. صرف اپنی پسند کو جاننا خود غرضی ہے. اپنی پسند کے ساتھ دوسروں کی پسند کو جاننا ایثار ہے. ایثار کیا ہے؟ سیکریفائس، قربانی، دوسروں کو ترجیح دینا، پریفرنس دینا. خود غرضی انسان کی انسانیت کی توہین ہے. اس کے برعکس ایثار انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. خود غرض انسان صرف اپنے آپ کو جانتا ہے اور صاحب ایثار انسان اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جانتا ہے. تو صرف اپنے آپ کو نہ جانیے، دوسروں کو بھی جانیے. صرف اپنے بارے میں ہی سینسیٹیو نہ ہوئیے، اوروں کے بارے میں بھی بہت سینسیٹیو رہیے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مجھے فلاں کی بات بری لگی کیونکہ میں بہت سینسیٹیو ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی اتنے ہی سینسیٹیو ہو جائیں تو انشاءاللہ جب آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو دوسرا بھی آپ کو تکلیف کم پہنچائے گا. اور ویسے بھی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو اس کا دفاع یا اس کا جواب یا ڈیفینس ہم اچھے طریقے سے کریں. تو جن لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوگی وہ بھی دوستی میں بدل جائے گی. لیکن ہم ہمیشہ دوسرے سے تو اچھے رویے کی توقع رکھتے ہیں مگر خود اچھا کرنے کا آغاز نہیں کرتے. اور شیطان ہمیں یہ سبق بار بار بھلوا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی معیار اپنائیں، جو اپنے لیے پسند ہو وہی دوسرے کے لیے. اور حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ اس چیز کا تعلق ایمان سے ہے. وہ مومن ہی نہیں جو ایسا نہ کرے. تو گویا جب بھی ہم پڑھیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتنا بڑا آنر ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو کس بنا پر؟ اسی لیے کہ ہم ایمان کے پھر تقاضے بھی پورے کریں. ایمان کے تقاضوں میں یہ ایک اہم تقاضا ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بہت ہی خیرخواہ اور سچے ہوں اور ان کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم عام طور پر دوسروں پر ہی نظر رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں، لیکن ہم اپنے پر نظر یہ نہیں رکھتے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم اسے ایک حدیث پر عمل کرنے لگے تو ہمارے باہمی اختلافات اور باہمی جھگڑے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.